لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے کہا تھا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا اللہ کے نور میں سے پیدا ہوا، تو پھر یہ کفر ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں تلاوت کی۔ اس میں خالق کائنات عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ یہاں پر ذکر روشن کتاب سے تو واضح پتہ چل رہا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، تو یہاں پر جو اللہ رب العزت نے نور لفظ استعمال کیا، نور لفظ استعمال کیا، یہ کن کے لیے کیا ہے؟ تو کثیر مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر نور سے مراد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ذکر آپ نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی جو اس کلپ کے شروع میں لگائی گئی ہے، اس میں ایک جاہل شخص جو خود کافر ہو چکا ہے، مشرک ہو چکا ہے، وہ ناجائز کفر و شرک کا فتویٰ دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اذان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اس میں نور من نور اللہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ کہنا شرک ہے، یہ ایسا ہے جیسے عیسائیوں نے کہا، جیسے یہودیوں نے کہا۔ آپ نے سنا؟ تو یہ جاہل شخص قرآن مجید فرقان حمید پر کیا حکم لگا رہا ہے؟ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن مجید فرقان حمید شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ ذکر ان کا دماغی توازن ہی درست نہیں ہے، یہ مشرک و کافر لوگ ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں تو خالق کائنات عز و جل ارشاد فرما رہا ہے من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ روشن کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پھر آگے حدیث مبارکہ ہے، عبدالرزاق میں بھی لکھی ہوئی ہے، زرقانی شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے خبر دے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا، قال یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی عز و جل نے خلق قبل الاشیاء، تمام اشیاء پیدا کرنے سے پہلے نورا نبی کا من نوری ہی، حدیث مبارکہ مذکور ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم ارشاد فرما رہے ہیں، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری ہی، اے جابر، بے شک اللہ تعالی عز و جل نے تمام اشیاء پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہاں پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم ارشاد فرما رہے ہیں، نورا نبیوں کا من نوری ہی، اللہ رب العزت نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور یہ جاہل شخص کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ رب العزت کے نور میں سے نور ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے شرک کی تعلیم دی؟ کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ یہ ایک مشہور مقولہ میں نے کافی سے سنا کہ جب اللہ رب العزت علم لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔
جہالت موت کی مانند ہے، جہالت موت کی طرح ہے۔ ذی وقار قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کو نور نہ کو۔ حضور فرما رہے ہیں نورا نبیوں کا من نوری ہی، اللہ رب العزت نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ تمام اشیاء سے پہلے اللہ رب العزت نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایسا کہ شرک ہے، مشرک ہے، یہود والا عقیدہ وہ اپنا رہا ہے، عیسائیوں والا عقیدہ وہ اپنا رہا ہے، کچھ ہوش کے ناخن لو، یہ بے جا اعتراضات تمہارے نہیں چلیں گے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کو نور کہنا، نور ماننا قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید پر عمل ہے اور حدیث مبارکہ پر عمل ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے تمام عقائد قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں کہ جو قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکرائے۔ ذی بکار آپ نے خود ہی آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کتنے جاہل ہیں، یہ قرآن و حدیث سے کتنے دور ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات عز و جل نے بارہا جگہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کو نور کہا، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور کو نور نہ کہو۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے خود کو نور کہا، یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہ کہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر حضور فرما رہے ہیں کہ اے جابر، اللہ رب العزت نے تمام اشیاء کے پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا کہے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، اور یہ کافرانہ عقیدہ ہے، ثم نعوذ باللہ، یہ بہتان بازی ہے، اور یہ خود اس طرح دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ ذی وقار اب کوئی یہ بھی سوال اٹھا سکتا ہے کہ وہ کافر کیسے، وہ مشرک کیسے؟ آپ نے تو اسے ویسے ہی کہہ دیا کہ یہ کافر اور مشرک ہے۔ بھائی اس میں یہ ہے کہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے، یہ قانون ہے کہ غیر فاسق کی طرف اگر کوئی فسق کی نسبت کرے گا تو وہ خود فاسق ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح یعنی کہ مسلمان کی طرف کوئی شرک کی نسبت کرے گا تو وہ خود مشرک ہو جائے گا، مسلمان کی طرف کوئی کفر کی نسبت کرے گا تو وہ خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ مسلمان ہے، جو اس نے کفر کی نسبت کی تھی وہ مسلمان تھا، لہذا وہ کفر اسی کی طرف واپس پلٹ آئے گا، یہ خود کافر ہو جائے گا۔ اگر یہ اپنا عقیدہ یہ بتا رہا ہے کہ حضور کو نور نہ کہو تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات عز و جل نے حضور کو نور کہا۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ رب العزت نے تمام اشیاء پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایسا کہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ تو ذی بکار ایسا کہنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور قرآن و حدیث پر عمل ہے، اور یہ جو اس کی نفی کر رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا کہنا شرک ہے، ایسا کہنا کفر ہے، تو وہ قرآن و حدیث پر بہتان لگا رہا ہے، وہ قرآن و حدیث کی طرف بھی کفر اور شرک کی نسبت کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پتہ نہیں ان کی عقلیں کہاں چلی جاتی ہیں، اور یہ نام نہاد علماء مفتیان پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ان کو شاید خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں کیا نہیں۔ ذی بکار یہ بالکل واضح ہو گیا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کو نور کہنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید پر عمل ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ہے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کا ارشاد ہے خود کا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے خود کو نور بھی کہا۔ یہاں پر یہ مجھے بتائیں کہ کوئی ان کے پاس یہ دلیل ہو کہ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ میں نور نہیں ہوں۔ ذی بکار یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بشر ہونے کی دلیل ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے خود کو بشر کہا۔ ہم نے بشریت کی کوئی نفی نہیں کی ہے، ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کو بشر مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں۔ ذی وقار بشریت میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ثانی کوئی نہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جیسا کوئی نہیں، اور قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ ذی وقار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشریت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور نورانیت میں بھی ذی وقار آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم
نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات عز و جل نے تمام اشیاء پیدا کرنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور میں سے پیدا کیا۔ جی بکار آگے حدیث مبارکہ طویل ہے اور میں پڑھ دیتا پھر یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جانی تھی، جس کی وجہ سے میں نے نہیں پڑھی۔ آگے ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح قلم بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، جو چیزیں بھی بنی یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے نور سے بنی۔ تو خالق کائنات عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد بھی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پتہ چلا کہ یہ جو انسان بنے، زمین بنی، آسمان بنا، یہ سب بنے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے صدقے سے بنے، آپ کے وسیلے سے بنے۔ زی بکار دیکھو کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے، تمام اشیاء سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ کچھ ہوش کے ناخن لیں، یہ لوگ بے جا اعتراضات لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت عقل سلیم عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔